لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها۔ لائق سے احترام مومنین اور مومنات، ناظرین کرام، اسماء حسنہ کے خواص کے عنوان سے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور ہم نے پچھلے درس میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم کے نام مبارک الشافی کی کیا خصوصیات ہیں۔ پروردگار عالم کے ایک اور نام مبارک اسم مبارک الشفیقو، کہ جس کا عدد 490 بنتا ہے، یہ دل کے نرم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر کوئی شخص ہے کہ جس کا دل بہت سخت ہے اور جسے بہت زیادہ غصہ آتا ہو، تو پروردگار عالم کا یہ اسم مبارک یا شفیقو 490 مرتبہ اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو دل کے نرم کرنے کے کام آتا ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی تاثیر۔ الصمدو، پروردگار عالم کا اسم مبارک الصمدو، امتحانات، فقر، بھوک اور برے امور کے اندر 134 مرتبہ یا صمدو کی تلاوت کرنا بہت زیادہ مؤثر ہے۔ قضاء حاجت کے عنوان سے 40 روز تک اگر 134 مرتبہ یا صمدو کی تلاوت کی جائے تو اس کی حاجت برآوردگی کا کے کنارے تک پہنچتی ہے اور اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ صدق اور یقین کے لیے اگر انسان منزل یقین پر فائز ہونا چاہ رہا ہے، یا یقین تک پہنچنا چاہ رہا ہے، صدق تک پہنچنا چاہ رہا ہے، سچائی تک پہنچنا چاہ رہا ہے، تو وقت سحر یعنی کہ وقت تہجد، سحور کا جو وقت ہوتا ہے جس پر سحری کرتے ہیں، اس وقت، اچھا اسے وقت سحر بھی کہا جاتا ہے اور اسے رات کا تیسرا پہر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 3 پہروں پر مشتمل ہوتی ہے رات، اور اس کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے وہ سب سے آخری پہر ہوتا ہے کہ جو سحر کا وقت ہے۔ وقت سحر حالت سجدہ میں 111 مرتبہ اگر کوئی شخص یا صمدو اور اس کے معنی کو ذہن کے اندر حاضر رکھتے ہوئے اگر متداوم ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو اہل صدق اور اہل یقین میں سے شمار کرتا ہے۔ صمدو پالنے والا، صمدو خیال رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص وقت سحر 111 مرتبہ سجدے کی حالت میں یا صمدو کی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے صاحب یقین، اہل یقین قرار دیتا ہے۔ یوں تو نماز شب کے اپنے جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کو انسان اگر حالت سجدہ کے اندر پڑھتا ہے نماز شب کے بعد
تو اس کے اور الگ آثار ہیں، آثار عجیبہ و آثار غریبہ ہیں. لیکن الصادقو، الصمدو کے بعد الصادقو، اگر کوئی شخص جھوٹ سے دور ہونا چاہ رہا ہے اور حقیقت کے قریب ہونا چاہ رہا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی شخص ہے کہ جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو چکا ہے، تو اس نیت سے کہ حقیقت سے قریب ہو جائے اور سچ گو صدق گو ہو جائے، تو 195 مرتبہ پروردگار عالم کا یہ نام مبارک، اسم مبارک الصادق تلاوت کیا کرے. الصادق کے بعد الصانع، یہ بھی صاد سے اور یہ بھی صاد سے، الصانع یا صانع کل مصنوع، جیسا کہ جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر کے اندر آیا ہے. صانع یعنی کہ خلق کرنے والا، بنانے والا. اپنے امور میں بہتری کے لیے اگر کسی کے امور مزمحل ہیں، خراب ہیں اور خرابی کا شکار ہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ 211 مرتبہ یا صانعوں کی تلاوت کرے اور پروردگار عالم کے نام مبارک سے مدد حاصل کرے. 211 مرتبہ اگر کوئی شخص یا صانعوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے بگڑے ہوئے امور ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں. الزارو، الزارو، اگر کسی منصب کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو، اگر انسان کسی منصب پر ہے، ڈیزگنیشن پر ہے، کوئی پوسٹ اسے ملی ہوئی ہے، اور اگر اسے یہ خوف ہو کہ یہ میری پوسٹ میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ ہر شب جمعہ، اور خاص طور سے یہ شب جمعہ کب آ رہے ہوں؟ ایام بیز. ایام بیز یعنی کہ 12، 13، 14، 11، 12، 13، 14، اس کے اندر جو ایام بیز جس کے اندر فل مون کی راتیں ہوتی ہیں، ان میں 100 مرتبہ یا زارو کی تلاوت کرے تو وہ اپنے منصب پر باقی رہے گا، پروردگار عالم اسے نصیب کرے گا. اور اس ذکر کو 100 مرتبہ اگر یا زارو کے ساتھ کس طرح سے پڑھے؟ یا زارو یا نافعو، یعنی کہ یا زارو کے ساتھ ترکیب اس طرح سے کرے، یا زارو یا نافعو، یا زارو یا نافعو، یہ 100 مرتبہ پڑھے ان شبہ جمعہ کے اندر کہ جو آ رہی ہیں ایام بیز میں، تو اس کی جو بھی اس کا منصب ہے وہ باقی رہے گا. الظاہرو، الظاہرو اس شرط کے ساتھ، کس شرط کے ساتھ؟ چلیں پہلے آپ کی خدمت میں اس کی تاثیر بیان کر دوں کہ جو ظاہر و باطن کے اندر پوشیدہ راز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے اعتبار سے کہیں پر ہماری غیر حاضری میں کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. شرط کیا ہے الظاہروں کے اسم مبارک سے کے اس عمل کے لیے؟ شرط یہ ہے کہ انسان سچا ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ سچا ہو، ظاہر میں بھی سچا ہو اور باطن میں بھی سچا ہو. تو فائدہ کیا ہوگا؟ یا ظاہروں کو اگر 106 مرتبہ ایک نشست کے اندر اگر تلاوت کیا جائے، یا ظاہروں 106 مرتبہ ایک نشست کے اندر اسے پڑھا جائے، تو اپنے مخالف پر بحث کے وقت، جب اپنے مخالف کے ساتھ مخاصمہ ہو رہا ہوگا، یعنی کہ بحث اور مجادلہ ہو رہا ہوگا، تو پھر اسے غلبہ حاصل ہوگا اور وہ اسے جیت حاصل ہوگی. اور کیا ہوگا؟ عجیب و غریب انداز سے چھپے ہوئے امور اس کے سامنے آنے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا نام ہے پروردگار عالم کا؟ یا ظاہرو، اور عدد کیا ہے؟ 106 مرتبہ. اگر یہی نام مبارک پروردگار عالم یا ظاہرو طلوع شمس کے بعد 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کے اندھے پن سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. اس کی آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوتی کہ جو طلوع شمس کے بعد 1000 مرتبہ یا ظاہروں کی تلاوت کرے. اظہار خفایہ، اظہار خفایہ کیا؟ ایک وہ فائدہ، یعنی دشمن کے سامنے مخاصمہ جب آپ کا ہو رہا ہے، جب آپ کا مقابلہ مجادلہ ہو رہا ہے، اس پر آپ کو غلبہ ملے گا اور پوشیدہ باتیں سامنے آئیں گی. ایک فائدہ الظاہروں کا یہ ہو گیا. ایک اور فائدہ چھپی ہوئی باتوں کا، پوشیدہ باتوں کا سامنے آ جانا الظاہروں کے ذریعے سے. کس طرح سے؟ 13، 14، 15 قمری مہینے کی اگر روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں 13، 14، 15 تاریخ قمری مہینے کی روزہ رکھیں، اور جب روزے سے ہوں تو اس وقت کیا پڑھیں؟ 1000 مرتبہ یا ظاہروں. تو پھر جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. اس کے اندر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ جو انسان کی نیت میں ہوتا ہے نا، کہ انسان چاہتا ہے کوئی خاص بات، کسی خاص نیت سے ہی عمل کرتا ہے، تو خاص طور سے وہ بات پھر انسان کے سامنے آ جاتی ہے. تو جب انسان یہ عمل کر رہا ہو تو ایک خاص نیت اپنے ذہن کے اندر رکھ کے، تو پھر اس اعتبار سے
اس کی تاثیر نمودار اور رونما ہوتی ہے۔ العلیم، پروردگار عالم کا وہ نام مبارک، اسم مبارک کہ جو العلیم ہے۔ یہ پھر یعنی ابھی ہم نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چھپی ہوئی باتیں، اسی کا تسلسل العلیموں کے اندر بھی آ رہا ہے کہ چھپی ہوئی باتوں کا، امر مخفی کا سامنے آ جانا، اور اسی کے لیے ایک العلیموں کے ذریعے سے جو عمل ملتا ہے وہ کیا ہے کہ وضو کرے انسان رات میں اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز کے بعد 150 مرتبہ یا علیموں پڑھے، اور جب تک سو نہ جائے تب تک درود پڑھتا رہے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ایسا 3 روز تک کرے، ایسا 3 دنوں تک کرے۔ کیا کرے؟ وضو کرے، رات جیسے ہو جائے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 150 مرتبہ یا علیموں کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد جب تک سو نہ جائے تب تک درود کی تلاوت کرتا رہے، اور ایسا 3 روز تک کرے، 3 دنوں تک کرے، تو کیا ہوگا؟ چھپے ہوئے امور اس کے سامنے آنے لگیں گے، یا پوشیدہ باتوں سے مطلع ہو جائے گا اور اسے اطلاع ہو جائے گی۔ اور پروردگار عالم کے جو العلیموں اسم مبارک ہے، العلیموں کا یہ فائدہ ہے نا، ویسا ہی فائدہ الحافظوں کا بھی ہے۔ پروردگار عالم کا اسم مبارک ہے العلیموں، پوشیدہ باتوں کے سامنے آ جانے کے لیے مجرب، اور اسی انداز سے الحافظوں بھی پروردگار عالم کا وہ نام مبارک کہ جس سے پوشیدہ باتیں سامنے آ جایا کرتی ہیں، مگر اس کا عدد کیا ہے؟ 980 مرتبہ 980 ٹائمز اس کی تلاوت انسان کرے۔ اب آ جائیے پروردگار عالم کا وہ اسم مبارک کے جسے العزیزو کہا جاتا ہے، عزتوں والا، صاحب عزت۔ خلق خدا سے مستغنی ہو جانے کے لیے، بے نیازی حاصل کرنے کے لیے العزیزو سے مدد لی جائے۔ کیسے؟ نماز صبح کے بعد 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا عزیزوں کی تلاوت کرے، اور بس یہ کیا سبب بنے گا؟ لوگوں سے مستغنی ہوگا۔ ایک تو یہ عمل ہے، ایک کیا عمل ہے کہ 41 مرتبہ نماز صبح کے بعد روزانہ یا عزیزوں کی تلاوت کرے، پروردگار عالم اسے بے نیازی عنایت فرمائے گا خلق خدا سے۔ لوگوں میں عزت پانے کے لیے آخری حصہ شب کے اندر 100 مرتبہ کھلے سر اور پا برہنہ، یعنی بغیر جوتیوں کے اور بغیر سر پر کچھ رکھے، سر بھی کھلا ہے، پاؤں بھی کھلا ہے، اور نصف آخری حصہ شب میں جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ سحر کے وقت انسان 100 مرتبہ اس کی تلاوت کرے، کیا کہے؟ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز، تو پروردگار عالم لوگوں میں اسے عزت عنایت فرماتا ہے، صاحب عزت ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان اور ان کی نظروں میں۔ غموں کو دور کرنے کے لیے العزیزوں کے ذریعے سے مدد حاصل کی جائے۔ کیسے؟ کہ سر کو اپنے بائیں رخسار کو بائیں کاندھے پر رکھے، یعنی کہ اپنا سر اس طرح سے جھکائے، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ یہ کہے سہلن بفضلک یا عزیزو۔ کیا کہے؟ سہلن بفضلک یا عزیزو، آسانی فرما اپنے فضل سے اے عزیز، اے عزت دینے والے۔ پھر پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام مبارک، ایک اسم مبارک ہے العلیو۔ العلیو یعنی کہ العلی الاعلی، اور صرف پروردگار عالم ہی ہے کہ جسے علی الاعلی کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کا نام علی رکھتے ہیں، جیسے مولا کائنات علیہ السلام کا نام مبارک بھی پروردگار عالم کے اسی نام العلیو پر ہے۔ ہم اپنی اولادوں کا بھی نام رکھتے ہیں، مگر کسی کو ہم علی اعلیٰ نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ سے مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے القاب کہ جو صرف پروردگار عالم سے مخصوص ہیں، انہیں حتیٰ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے، جیسے کہ خالق کہہ دینا، جیسے کہ اور بھی ایسے القاب ہیں کہ جو اللہ سے مخصوص ہیں۔ جب ایک عالم دین سے سوال ہوا کہ بتائیے کہ یہ القاب، تو کہا کہ ان کے کاموں میں سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اللہ کے اذن سے رزق دے دیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اذن سے کسی مردے کو زندہ کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لقب اللہ کے لیے جو یوز ہو رہا ہے وہ ان کے لیے یوز کریں۔ وہ اہل بیت بھی پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے کاموں میں سے ہے یہ، اللہ نے انہیں یہ اختیار عطا کیا ہے، چاہیں تو رزق عطا کر دیں۔
اس کی مرضی سے، لیکن وہ لقب ان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا وہ القاب کہ جو اللہ سے مخصوص ہے وہ ائمہ کے لیے یوز نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سے وہ القاب کہ جو ائمہ کے لیے مخصوص ہیں وہ عام لوگوں کے لیے یوز نہیں ہو سکتے. اور ایسی بہت ساری مثالیں، میں جزئیات کے اندر نہیں جاؤں گا اس لیے کہ پھر بڑی ایسی بات ہو جائے گی کہ ایک طبقہ ہوگا کہ جو راضی ہوگا اور ایک طبقہ ہوگا جو راضی نہیں ہوگا. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ جس طرح سے اللہ کے لیے جو القاب مخصوص ہیں وہ ائمہ کے لیے یوز نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے وہ القاب جو ائمہ کے لیے مخصوص ہیں وہ عام بندہ بشر کے لیے یوز نہیں کیے جا سکتے، اجازت نہیں ہے. اب آ جائیے العلی الاعلیٰ. غیبی مدد اگر کوئی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے، حالات ایسے، انسان کسی ایسی جگہ پر اگر محصور ہو جائے اور اگر پھنس جائے تو اسے غیبی مدد کی اگر ضرورت ہو اور وہ یہ سوچے کہ غیب سے کوئی مدد کے لیے آ جائے، تو 40 روز تک انسان روزانہ 110 مرتبہ کیا پڑھے؟ یا علیو یا علیو یا علیو یا علی، روزانہ 110 مرتبہ. 110 مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یا علی کا ابجدی اعتبار سے اگر عدد نکالتے ہیں تو 110 بنتا ہے، 110 مرتبہ بنتا ہے. لہٰذا یا علیو اگر 110 مرتبہ پڑھے کوئی شخص 40 روز تک تو پھر اسے غیبی انداز سے مدد ہوتی ہے، غیب سے اس کی مدد ہو جاتی ہے. ادائے قرض کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے بہت بڑا ہمارا معاشرے کا مسئلہ ہے. سب سے پہلی تو بات یہ کہ قرض انسان نہ لے، پرہیز کرے قرض لینے سے. روایت بیان کرتی ہے، ابھی یہ اسی وقت میرے ذہن میں آ گئی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ بہرحال ہم تو اسماء حسنہ علیہ پروردگار عالم کے اسماء حسنہ کی طرف ہیں، لیکن رک کر ایک بات سن لیجئے قرض کے اعتبار سے. وہ کون سی شے ہے کہ جو انسان کو راتوں میں جگاتی ہے اور دن میں بھگاتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو راتوں میں جگاتی ہے اور دن میں بھگاتی ہے یا دوڑاتی ہے؟ قرض. رات میں جگاتی ہے، سو نہیں پاتا، اور دن میں بھگاتی ہے اس کو کہ بھاگو اور کام کرو اور کام کرو تاکہ اور کماؤ، تاکہ جو تم نے قرض لیا ہے وہ پورا کرو. لہٰذا انسان اپنے خرچوں کو کم کر لے. اب یہ نیسیسٹیز کو کم کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن ان لگژریز کو کہ جو انسان نیسیسٹی بنانے پر تھولا ہوا ہے ان کا ٹائٹل صحیح رکھے. لگژری کو لگژری سمجھے، نیسیسٹی کو نیسیسٹی سمجھے، اپنے خرچوں کو کنٹرول کرے، قرض لینے سے پرہیز کرے، تو انسان بہت بڑی پرابلم سے بچے گا. ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت دیکھا جاتا ہے کہ قرض لیے جاتے ہیں مگر واپس کرنے کا کوئی وقت معین ہی نہیں ہے. ادائے قرض کے لیے یا علیو کو 110 مرتبہ لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، یعنی ایک ورقے پر یا علیو یا علیو یا علیو لکھنا ہے 110 ٹائمز. ٹھیک ہے، یا علی پھر یا علی یا علی یا علی اپنے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ ایک لائن میں 11 مرتبہ لکھیں اور ایسی 10 لائنز لکھ لیں اور پھر اس کو فولڈ کر کے اپنے پاس رکھیں، والیٹ میں رکھیں، سینے کے ساتھ رکھیں، جیب میں رکھیں. تو اگر کوئی شخص اپنے ساتھ ایسا ورقہ رکھتا ہے، ایسا پیج رکھتا ہے جس پر یا علیو 110 ٹائمز لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کے ادائے قرض کے اندر بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. فرعون جس سبب سے غرق ہوا وہ یہی تھا، کیا؟ اپنے آپ کو اعلیٰ کہتا تھا، العلیو نہیں کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، اعلیٰ کہتا تھا. ٹھیک ہے، اگر کوئی مسافر غربت کے عالم میں ہو، غربت وہ والی نہیں، اردو والی غربت نہیں، غریب ہو، غریب یعنی کہ بے وطن ہو، اگر کوئی شخص بے وطنی کے عالم کے اندر یا علیو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر اسے اپنا وطن نصیب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قضاء حاجت کے لیے 12 روز تک، 12 دنوں تک 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنا سیدھا رخسارہ اپنے سیدھے کاندھے پر رکھے اس طرح سے، یعنی کہ اپنے سر کو اپنے کاندھے پر جھکائے، یا اپنے سیدھے یا اپنے سر کو جھکائے یا اپنے کاندھے کو تھوڑا سا بلند کرے. ٹھیک ہے، دونوں ہی چیزیں کرنی ہوں گی تو پھر یہ انسان کا رخسارہ اپنے شانے کو پہنچے گا. تو 2 رکعت نماز 12 روز تک کیا عمل کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کے بعد اپنا دایاں رخسارہ جو ہے وہ دائیں کاندھے کے ساتھ مس کرنا ہے، اور 100 مرتبہ یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی پڑھنا ہے. اور اس کا وقت معین ہونا چاہیے. آپ نے دن میں سے کوئی ایک وقت معین کر لیا کہ اس معین وقت پر میں یہ کام کیا کروں گا. 12 روز تک آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر آپ کا وقت ڈسٹرب ہو جائے، یعنی اگر آپ نے یہ طے کیا تھا کہ روزانہ 3 بجے یہ کام انجام دوں گا، اور کسی دن 3:30 ہو گئے، 3:15 ہو گئے،
تو وہ کام پھر سے آپ نے یعنی کہ وہ 12 دن پھر سے شروع ہوں گے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ بات یاد رہے کہ آپ نے زمان و مکان, یا مکان تو چلے نہیں باندھنا ہے لیکن زمان باندھنا ہے, اس کے اندر شرط ہے. تو 12 روز تک 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے دائیں رخسارے کو دائیں شانے سے ملا کر 100 مرتبہ یا علی الدگنی پڑھنا ہے, تو قضاء حاجت کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے. پروردگار عالم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک وہ نام کہ جو وسواس کو دور کرنے کے بہت زیادہ کام آتا ہے, وہ نام مبارک پروردگار عالم ہے الغفور, مغفرت کرنے والا. اچھا, غفور, غفرہ, استغفار, یہ اسی سے نکلا ہے. تو استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غفوروں کا مطلب کیا ہے؟ غفوروں کا مطلب ہے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لینے والا. اور جو ہم استغفار کرتے ہیں وہ طلب غفاریت کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم استغفار کرتے ہیں تو استغفار جو ہے باب استفعال سے, اور باب استفعال کس چیز کا معنی رکھتا ہے؟ طلب کا معنی رکھتا ہے. ہم اس سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ پروردگار اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈال دے, میں مصیبت کے اندر ہوں. اگر کوئی شخص وسواس کا شکار ہو گیا ہے, اس کا مطلب اسے پروردگار عالم کی رحمت کی شدید ضرورت ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے. ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وسواس کے اندر گرفتار ہو جائے تو وہ اپنا دین اپنے ہاتھوں سے کھو دے گا. اگر کوئی شخص وسواس میں یعنی بہت زیادہ شک کرتا ہو, بہت زیادہ وسواس کرتا ہو, ہر چیز میں شک کرتا ہو, تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا دین ضائع کر دے گا. ٹھیک ہے, پروردگار ہم سب کو اس بیماری سے, اس مرض سے محفوظ رکھے. اور روحانی بیماری تو یہ ہے 1286 مرتبہ 1286 ٹائمز یا غفور و انسان اگر پڑھے تو پروردگار عالم اس کے اس مرض کو دور کرتا ہے. بہرحال مفاتیح الجنان کے اندر بھی ایک دعا آخر کے اندر موجود ہے کہ جو سینے اور پیٹ کے درمیان والا جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے پڑھنی ہے, اور ہاتھ کو نیچے کی جانب, ناف کی جانب سرکاتے ہوئے ایک دعا ہے کہ جس کا ایک خاص جملہ ہے, اسے اس انداز سے پڑھنا ہے. اور یہ بہت زیادہ دفع وسواس کے لیے مجرب ہے. خیر, 1286 ٹائمز 1286 1286 ٹائمز اگر پڑھتا ہے تو وسواس دور ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا امر ہے کہ جس امر کی پردہ پوشی ضروری ہے تو وہ کیا کرے گا؟ 3 روز تک ہر دن, 3 دنوں تک ہر روز 70 مرتبہ یا غفورو پڑھے گا, اور ایک 70 چھوٹے چھوٹے کنکر لے لے گا. 70 کنکر لے گا, 3 روز تک اس نے یہاں کام انجام دینا ہے. 70 کنکر لے کے ایک کنویں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا. ہر مرتبہ یا غفورو پڑھے گا اور ایک کنکر اس کنویں کے اندر ڈال دے گا. تو 3 روز تک جب یہ 70 اس طرح سے یا غفورو پڑھ کر وہ کنکر ہر ایک مرتبہ یا غفورو پڑھنے پر ڈالے گا تو یہ اس چیز کا فائدہ دے گا, اور اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ جس امر کو وہ چھپانا چاہ رہا ہے پروردگار عالم اس کو پوشیدہ رکھے گا. اب آ جائیے اللہ کا وہ نام کہ جو انسان کو, پروردگار عالم کا وہ نام کیا ہے؟ الغنیو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ غنا, غنی کر دیتا ہے. کیسے؟ اپنی قدرت کو بڑھانے کے لیے. لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن پرچیزنگ پاور جس کو کہتے ہیں, انسان کی بڑھ جائے, انسان کی قدرت اور وسعت رزق کے لیے کیا پڑھے گا؟ ایک نشست کے اندر بیٹھ کے 12,000 مرتبہ یا غنیوں کی تلاوت کرے. 12,000 مرتبہ یا غنیوں کی تلاوت کرنا. ایک بات آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں, بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مطالب کے حاصل کرنے, حصول کا یہ ہمارا ذریعہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں وہ کام کر بھی سکوں. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ انسان کو کسی اچھی چیز کا پتہ چل جانا کافی نہیں ہوتا, اس کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے توفیق کا ملنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. نماز غفیلہ کے بارے میں نہیں ملتا کہ وہ پڑھتا ہے جسے توفیق ہوتی ہے, ورنہ یہ ہے ہی غفیلہ اس لیے کہ لوگ غافل ہیں اس سے. تو اب آ جائیے کیا 12,000 مرتبہ ایک نشست کے اندر. اب دوسرا اس کا فائدہ کیا؟ قدرت کے لیے خاص طور سے ہر ہفتے 10,000 مرتبہ, یعنی ہر ہفتے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہفتے کے اندر آپ نے 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یا غنیوں. اور یہ کتنے عرصے تک کرنا ہے؟
10 ہفتوں تک آپ نے یہ کام انجام دینا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ قدرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کسی بھی چیز پر قدرت حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اب آپ نے کچھ چیزیں ایسی سنی کہ جس میں انسان کو تسلط مل رہا ہے، ایک اسم مبارک کا یہ فائدہ سلطان کا تسلط مل رہا ہے، ایک فائدہ ایک اسم مبارک ہے پروردگار عالم کا کہ جہاں پر بادشاہی صفات اس میں پیدا ہو رہی ہیں، کوئی ایسا اسم مبارک ہے جہاں پہ پروردگار عالم کی اسم مبارک کے الغنیوں سے اس کو قدرت مل رہی ہے، کوئی ایسا امر ہے کہ جس کو چھپانا ہے الغفورو پڑھ کے۔ اس میں کہیں پر بھی یہ بات پہلے سے ایزیومڈ ہے کہ آپ کے ذہن نشین رہے یہ بات کہ کہیں پر بھی اگر کوئی عمل بری نیت سے کیا جا رہا ہے، گناہ کی نیت سے کیا جا رہا ہے، حرام کے لیے کیا جا رہا ہے، نہ فقط یہ کہ اسے فائدہ نہیں دے گا بلکہ الٹا نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا یہ بات پری ایزیومڈ ہے کہ کسی بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ اور اچھے خیر کے نیت کے ساتھ اس کو انجام دیا جا رہا ہے۔ وسعت رزق کے لیے یا کافی یا غنیو یا کافی یا غنیو یا فتاحو یا رزاقو، یہ 4 اسماء۔ اچھا، اب ان کی ترکیب کے اندر راز ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ یہ وہی تو ہے جو ہم نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پزل ہے، کون سی تصویر کس کے ساتھ ملا کر کیا صورت بنتی ہے مکمل، وہ ہم نہیں جانتے، ائمہ اطہار علیہ السلام جانتے، وہ تعلیم فرما گئی، ان کا احسان ہے۔ یا کافی یا کافیو یا غنیو یا فتاحو یا رزاقو، کتنی مرتبہ پڑھے؟ 2385 مرتبہ، 2385 ٹائمز پڑھے گا۔ کیا؟ یا کافی یا غنیو یا فتاحو یا رزاقو۔ اب آ جائیے پروردگار عالم کا وہ نام مبارک جسے الغیاثو کہا جاتا ہے یا غیاثو کہا جاتا ہے، جیسے کہ دعائے کمیل کے اندر بھی مولا امیر کائنات علیہ السلام نے دہرایا کہ یا غیاث المستغیثین۔ کس چیز کے لیے؟ اضطرار کے لیے، ایمرجنسی کی کوئی کیفیت ہو، مضطر ہو جائے انسان، یا خوف، اکیلے پن کا اگر خوف ہو جائے، اگر کسی انسان کو تنہائی سے خوف ہوتا ہو یا تنہائی کا خوف ہوتا ہو، کیا پڑھے گا؟ 1511 مرتبہ، 1511 مرتبہ پڑھے گا یا غیاثو، تو تنہائی کے خوف سے دور ہو جائے گا۔ کسی بہت مہم کام کے لیے اگر انسان فکر مند ہے کہ وہ کام میرا ہو جائے، تو اس کے لیے غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد 1000 مرتبہ کیا پڑھے گا؟ یا مغیث و اغیثنی بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صاحب الرأی والسمع بحق طٰہٰ و یاسین۔ کیا جملہ پڑھے گا؟ یا مغیث و اغیثنی بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صاحب الرأی والسمع بحق طٰہٰ و یاسین 1000 ٹائمز پڑھے گا، 1000 مرتبہ۔ تو کیا ہوگا کہ پروردگار عالم اس مصیبت کو، اس پرابلم کو تم سے دور رکھے گا، یا اس حاجت کو کہ جو تم جس کو حاصل کر لینا چاہتے ہو وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ پر، یعنی کسی کو اس بات کا خطرہ ہے کہ مجھ پر ہجوم ہو جائے گا، مجھ پر حملہ ہو جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو پروردگار عالم کے الفردو اسم مبارک کے یا فردو سے مدد حاصل کرے گا۔ ہر دن 284 مرتبہ اسے یہ اسم مبارک پروردگار عالم پڑھنا ہوگا، اور یا فردو یا سمدو کے انداز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یا فردو پڑھ دے گا 284 ٹائمز، یا پھر اس انداز سے پڑھ دے گا کہ یا فردو یا سمدو، تو جس حملے کا اسے خوف ہے کہ مجھ پر یہ حملہ ہو جائے گا، تو پروردگار عالم اسے اس حملے سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے کسی عقیق پر، یا حیو یا قیوم، اگر کوئی شخص عقیق کے پتھر پر پڑھتا ہے اور اسے پہنتا ہے، تو پروردگار عالم لوگوں کے درمیان اس کے ذکر کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے گا، یعنی اس کا ذکر لوگوں کے اندر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ کسی بھی عقیق پر یا حیو یا قیومو کا ورد کر کے اگر اسے پہنا جائے۔ طول عمر کے لیے پروردگار عالم کے اسم مبارک یا قدیموں سے مدد حاصل کی جائے۔ کیسے؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے ہر روز 159 مرتبہ 159، اگر یہ اردو کے اندر عدد کے
ہم نے 159 اگر پڑھا ہے غلط پڑھا ہے تو آپ اس کو خود ٹھیک کر لیجئے گا معذرت کے ساتھ. 159 ٹائمز اگر کوئی شخص یا قدیموں کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے طویل عمر عنایت فرماتا ہے. اب کچھ اور اسما ہیں پروردگار عالم کے. یقیناً بات تو مکمل نہیں ہو پائی ہے، لیکن آخر میں ایک نام مبارک پروردگار یا قاضی الحاجات کے اعتبار سے کہ حاجتوں کی برآوردگی کے لیے اگر کوئی شخص 911 مرتبہ کیا پڑھتا ہے یا قاضی الحاجات تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی. پروردگار عالم کے اس نام مبارک کے صدقے میں اگر کبھی آپ کو کوئی پرابلم آ جائے، اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو فون سے 911 بھی ملائیے اور یا قاضی الحاجات بھی 911 ٹائمز پڑھیے، تو پروردگار عالم کی یہ والی جو 911 والی جو ایمرجنسی کی مدد ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز اور بہت تیزی کے ساتھ پروردگار عالم کی جانب سے مدد آتی ہے. یوں تو اور بہت ساری حاجتوں کی برآوردگی کے لیے، مصیبتوں کی دوری کے لیے، مستجاب الدعوات ہو جانے کے لیے اور انسان کے مقام اور مرتبے کے اندر بلندی حاصل کر لینے کے لیے نماز شب ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے. انسان کے رزق کے اندر اضافہ کرنے کے لیے انسان جو دعا اپنے زبان سے جاری کرے وہ پروردگار عالم اس کی مصلحت میں ہو تو اسے قبول کر لے. یہ ساری چیزیں ہیں عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے زیارت جامعہ ہے. لیکن وہ سب کچھ ہم نے ڈسکس اس لیے نہیں کیا کیونکہ بیان ہو رہا تھا اسماء حسنہ کے خواص کے اعتبار سے. لہٰذا اگر کوئی شخص آخر میں ایک بات اور، دن میں کثرت کے ساتھ 2 چیزوں کو اپنی زبان پر ہمیشہ رکھے، ایک استغفار اور ایک درود، کثرت کے ساتھ، کوئی عدد نہیں، کثرت کے ساتھ یہ 2 چیزیں رکھیں تو کبھی کسی مشکل کا سامنا اسے نہیں ہوگا. پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں، عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیرا مطیع و فرما بردار بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اور جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اور ان کے قلب نازنین کو ہم سب کو راضی و خوشنود کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.